ہمیں اپنی محبت اور معرفت عطا فرما دے، اپنی پہچان عطا فرما دے۔ اے پروردگار، ہم مسلمان ہیں، مسلمانی نہیں جانتے، ہم فخر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ ہم مسلمان ہیں، ہم جھگڑ پڑتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں محض اس بنیاد پر کہ ہم اچھے مسلمان ہیں۔ اے پروردگار، تو جانتا ہے کہ یہ مسلمانی نہیں ہے۔ مسلمان تو وہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے محفوظ رہیں۔ اے پروردگار، ہماری پستیاں اور ذلتیں اتنی بڑھ گئیں کہ اس دین متین کو اپنے جھگڑے کا ذریعہ بنا دیا۔ اے پروردگار، ہمارے نیتوں میں فتور پیدا ہو گیا، ہمارے اعمال خراب ہو گئے۔ اے پروردگار، تو نے فرما دیا کہ میں تمہاری حالت تبدیل نہیں کروں گا جب تک تم اپنے اندر کو تبدیل نہیں کرو گے۔ ہماری حالت اچھی نہیں ہو رہی، ظلم بڑھ رہا ہے، ہم ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں اور الزام اوروں پر دھرتے ہیں۔ اے پروردگار، ہمارے اندر میں جو خرابیاں ہیں اور بیماریاں ہیں ان کو ہم جاننا ہی نہیں چاہتے، ہم ان کو اپنی خوبیاں سمجھتے ہیں۔ جو کہ تجھے پسند نہیں ہے، تکبر تجھے پسند نہیں ہے، ہم اس کو خوبی سمجھتے ہیں۔ حرص تجھے پسند نہیں ہے، دن رات ہم حرص میں بھرے پڑے ہیں، پیر ہوں، عالم ہوں، مولوی ہوں، عاقل ہوں، دنیا دار ہوں، جو بھی ہوں، اتنا حرص بڑھ گیا کہ پیٹ بھرتا نہیں، اوروں کے حقوق غصب کر دیتے ہیں، اوروں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور کوئی فکر ہی نہیں۔ اے پروردگار، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ہم تیری طرف لوٹتے ہیں اور تجھ کو پکارتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اگرچہ ہماری ذمہ داری تو نے بنا دی کہ اپنے آپ کو اچھا انسان بناؤ، اور راستے بتا دیے، اپنا نبی بھیج دیا جو رحمت للعالمین، جو اپنے پراؤں پر بھی شفقت کرنے والا، یتیموں کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا، عورتوں سے ظلم کرنے والوں کو ظلم سے منع روکنے والا۔ اے پروردگار، ایسا نبی تو نے عطا کیا، مقدس اور پاک بہترین تعلیم پر مشتمل کتاب قرآن ہمیں عطا کر دی، لیکن افسوس کہ ہم اپنے خرابیوں اور گمراہیوں میں ہی پڑے رہے۔ اے پروردگار، ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں اور نیت کرتے ہیں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی، اور تو کہتا ہے کہ میں تمہارے نیت کے قریب ہوتا ہوں۔ ہم نیت کرتے ہیں، جو نیت کر رہے ہیں وہی آمین کہہ رہے ہوں گے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی جو ہم میں سے نیت کر رہے ہوں گے وہی آمین کہہ رہے ہوں گے، اور جو آمین کہہ رہے ہیں وہ یہ نیت کر رہے ہیں کہ ہم آج سے اپنے آپ کو تیری ہدایت اور تعلیم کے مطابق بہتر بنانے کی کوشش شروع کریں گے۔ ہماری سرکشیوں کو معاف فرما دے، ہمارے نوجوانوں کو حوصلہ اور ہمت بخش دے۔ پروردگار، ان کو علم سے محبت عطا فرما۔ اے پروردگار، والدین کو سمجھ اور ہدایت دے کہ اپنی اولاد سے محبت کریں اور نرمی کا برتاؤ کریں۔ بیویوں کو ہدایت دے کہ شوہروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، شوہروں کو ہدایت عطا فرما کہ اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔
اے پروردگار ہمارے اندر جو نفاق گھر کر گیا ہے اس سے ہمیں نجات عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، یہ کووڈ-19 جو وائرس وبا پھیل چکی ہے، یہ اے پروردگار اس برائی سے، اس آفت سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اس سے ہمیں نجات عطا فرما، اے پروردگار اس برائی سے ہمیں نجات، اس بیماری سے ہمیں نجات عطا فرما، سب انسانوں کو محفوظ رکھ۔ اے پروردگار جو رات دن اس کے علاج کے لیے کوشاں ہیں ان کی کوششیں کامیاب فرما، تاکہ اس کا علاج دریافت ہو اور تیری مخلوق اس مصیبت سے نجات پا سکے۔ اے پروردگار ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے کہ وہ مخلوق خدا کی بہتری اور بھلائی کا سوچیں۔ اے پروردگار ہمارے ملک کو نظر بد سے محفوظ رکھ، دشمنوں کے شرارتوں سے محفوظ رکھ۔ اے پروردگار حکمرانوں کو ہدایت دے کہ سب لوگوں کو اپنے حق پہنچائے اور ان کو محروم نہ کریں۔ اے پروردگار ان کو ہدایت دے کہ وہ اقربا پروری، دوست نوازی سے باز رہ کر عام ضرورت مند لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رات دن بھاگ دوڑ کرے اور کوشش کرے۔ اے پروردگار جماعت کے احباب کو ہمت اور حوصلہ دے کہ اس تیرے پیغام ذکر الہی، ذکر قلبی کو عام کریں۔ جماعت اصلاح المسلمین، روحانی طلبہ جماعت، جمعیت علماء، جتنے بھی تنظیمیں میرے مرشد نے قائم کی، ان کے ممبران عہدیداران کو دن رات کوشش کر کے اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیرون ملک ہمارے دوست اس دعا میں شامل ہیں ان کی دعائیں قبول فرما، ہمیں اچھے انسان، اچھے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، ہم اپنے زبان پر، اپنے ہاتھ پر قابو رکھ سکیں، تیرے نبی ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں جو رحمت کا لقب جنہوں نے پایا اور رحمت للعالمین کے نام سے تو نے جن کو پکارا، ہمیشہ عفو اور درگزر سے کام لیا، اور تو نے بھی کہا کہ میں سراپا رحمت ہوں۔ اے میرے پروردگار تو رحمت ہی رحمت ہے، ہمارے دلوں کو بھی نرم فرما دے، اس بیماری سے، اس تکلیف سے سب عالم کو، سب جہان کو نجات عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مقدمانہ ملتمس ہوں جناب محترم صاحبزادہ سید جعفر صادق طاہر صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ جناب محترم صاحبزادہ سید جعفر صادق طاہر صاحب، مرکزی صدر جماعت اصلاح المسلمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے پیر بھائیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ہمارے حضور قبلہ عالم کی توجہات اور ان کی جماعت اور ان کے پیغام کا خاصہ رہا ہے کہ ہمارے شیخ نے ایک مثال قائم کر کے اس دنیا کے انسانوں کی اس وقت میں رہنمائی کی ہے۔ آج موجودہ دور میں آپ دیکھ لیں جس طریقے سے اس سال عرس مبارک کی تقاریب ہو رہی ہیں، بھائی میں آپ کو ایک بات عرض کروں دل کی کہ آقا انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور جب ہوا، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ نے اسلام کی دعوت دینا لوگوں کو شروع